دوستان عزیز، کیونکہ ہم اہل عقیدت ہیں اور اہل محبت ہیں، اس لیے محبت کی محافل سجاتے ہیں۔ اور کیا عاشق نے خوب لکھا کہ جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہم وہ عاشق ہیں جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں۔ اور مت دیکھ میرے آقا کو حقارت کی نگاہ سے، زمانہ جانتا ہے کہ ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ زمانہ گواہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی دور ہو، تو اگر گستاخی ہو تو مرید حسین کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی گستاخ اٹھے تو غازی علم و دین شہید کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر گستاخی ہو تو غازی ملک ممتاز حسین قادری کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر گستاخی ہو تو غازی تنویر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر گستاخی ہو تو غازی سلیم قادری کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ جس طرح ظالم کی آنکھوں کو، ظالم کی زبان کو خادم حسین نے نوچا ہے، ایسا تاریخ میں نہیں ملتا۔ آپ نے ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ جب بھی کوئی ایسی جسارت کرے گا تو 1000 بار نہیں، لاکھوں کروڑوں بار سوچے گا۔ اور الحمدللہ ہم اس عقیدے پر قائم رہیں گے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی عمران رضوی صاحب کو، کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی ایمانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بھائی، یہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کانفرنس، اس میں اتنا ڈھیلا اور آہستہ آواز میں درود پاک نہیں چلے گا، بلند آواز سے سارے پڑھیے۔ الصلاۃ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء ذی وقار، انتہائی واجب الاحترام دور و نزدیک سے آنے والے ہر غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسٹیج کی زینت علماء کے ساتھ ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ ابو ریحان پیر محمد نور المجتبی المعروف چند پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی زیارت ہمارے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ عالم دین ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جن کے شاگرد ہیں،
اور الحمدللہ آپ کے علم میں یہ بھی ہے سادات بھی جلوہ گر ہیں، اور جتنے بھی انجمن محبان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی ہیں، اللہ ہر سال کی طرح ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور آج انہوں نے لاہور کے علاقہ کوٹ عبد المالک میں آج پھر ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کر کے بتایا ہے کہ ہمارا جینا بھی محمد عربی کی غلامی میں ہے، ہمارا مرنا بھی محمد عربی کی غلامی میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ آپ بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نعت خان جو ہوتا ہے نا وہ حضور کی نعت پڑھتا ہے، اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، خطیب کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اور میرے بڑے ہی پیارے دوست، بہت ہی قریبی دوست جناب محترم بدیع الزمان بھٹی صاحب بھی انشاءاللہ آئیں گے، اور میں آپ کو اس بات پہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد استاد گرامی بھی بیان فرمائیں گے، مفتی سمر عباس صاحب بھی ہیں، جناب محترم عرفان محمود بھرک صاحب بھی ہیں، عبداللہ ثاقب صاحب بھی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اور ان کے جتنے بھی دوست احباب جنہوں نے آج کا یہ انعقاد کیا، ان کو جتنی بھی مبارکباد دی جائے کم ہے، حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے، کیونکہ آج کا جلسہ کوئی سیاسی نام پہ نہیں ہے، یہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے نام پر ہے۔ تھوڑا سا زور لگا لیں، کچھ نہیں ہوتا، اونچا بولیے سبحان اللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حضور کی نگاہ سے، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے ذریعے اللہ نے مجھے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں عزتیں عطا فرمائیں۔ میں کیا تھا، یہ میرے داتا صاحب کے کرم نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا۔ اور اختصار سے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم سے جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس میں لفظ خاتم النبیین جو آیا ہے، آج ہمارے اندر لوگ بڑے بڑے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ بھی ہم علماء ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ختم نبوت پہ کوئی دلیل دینا، ختم نبوت کو یہ لوگ مان رہے ہیں، ان کے پاس یہ جو دلیل دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں ان کو دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا قرآن کریم نے جب خاتم النبیین کہہ دیا ہے تو دلیلوں کی تو ضرورت نہیں نا، قرآن میں آ گیا ہے، اس کا دعویٰ اللہ نے کیا ہے، تو جس کو رب کہے خاتم النبیین ہے، کائنات کا کوئی ملا، کوئی قاری، کوئی جناب دانشمند، سائنسدان، کوئی بھی سیاسی ہو، سماجی ہو، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے کہ ختم نبوت وہ چیز ہے جو آنکھیں بند کر کے ماننا پڑے گی۔ ختم نبوت پہ دلیل نہیں ہوگی، کیونکہ ختم نبوت ایمان ہے۔ اگر تیرا ختم نبوت پہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو تیرا ایمان بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تو ختم نبوت کو نہیں مانتا تو تجھے مسلمان کوئی نہیں مانتا۔ یہ دعویٰ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا، اب حضور کے فرمانے عالی شان سے سنتے ہیں کہ ختم نبوت میرے محبوب کو کتنا اس سے پیار ہے، اور ختم نبوت کا درس میرے محبوب نے کس انداز میں دیا ہے۔ روایت جامع الترمذی میں ہے، جلد نمبر 2 میں ہے۔ میرے حضور کی غلام ہیں جن کو دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میرے محبوب نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسانی وقلبی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میرے غلاموں میں عمر وہ ہے
جس کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کیا، جس کے فیصلے کو اللہ نے درست کہا، جس کے دل کے ارادے کو اللہ نے حق کہا۔ حضور فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبی لا کانا عمر، صحابہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، اگر نبی بن کے آنا ہوتا تو اللہ عمر کو بنا دیتا۔ پتہ چلا حضور کی زبان سے عمر کے کندھوں میں یہ طاقت ہے، عمر کے اندر یہ کوالٹی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ نے کہا لو کانا، سنو صحابہ، بعدی نبی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا تو پھر نہیں آئے گا، جو نبی بنے گا وہ کذاب ہے، وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، وہ مکار ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ خنزیر ہے۔ کیونکہ ہم نے ماننی ہے حضور کی، ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور کا، تو حضور نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں آئے گا تو پھر نہیں آئے گا۔ آپ نے سمجھا کچھ؟ یہ کس نے کہا؟ حضور نے فرمایا آؤ میں آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، یہ وہ جنگ ہے جس جنگ میں میرے محبوب نے مولا علی کی کلائی اٹھائی، فرمایا علی تو میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ علی کے نام پہ علی خدا کا شعر ہے، آپ نے علی کا شعر بننا ہے تو اونچا بولیے سبحان اللہ۔ یہ جو مووی بنا نا میرے بھائی، اب کھڑا ہو جا، ویسے سمجھدار ہے پہلے ہی کھڑا ہو گیا، اب ذرا کیمرہ گھما، دیکھ کون ہے جو علی کے نام پہ اونچا نہیں بول رہا۔ ہاں ہاں ماشاءاللہ، میں نے ہاتھ کا تو نہیں کہا لیکن سب نے اٹھا لیے، یہ ہم علی والے ہیں نا، علی کے نام پہ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، علی پاک کو فرمایا تو نہیں میرے ساتھ جائے گا۔ اب علی بہادر ہے، اکیلا بہادر نہیں ہے، علی خدا کا شیر ہے، خدا کا شیر نہیں، محمد عربی کا دماد ہے۔ کون سی کوالٹی صفت مولا علی کی میں بیان کروں؟ بھائی سننا جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں سب جا سکتے ہیں، علی تو میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ علی عاشق ہے، ڈرنے والا نہیں ہے، علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عرض کی حضور غزوہ تبوک ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے۔ جو نہیں بولتا وہ بھی بولے گا، میں تو چاہتا ہوں میرا جسم آپ کے جسم پہ قربان ہو جائے، میں نے تو یہ نیت کی ہے کہ میرے ہاتھ آپ کے ہاتھوں پہ قربان ہو جائیں۔ حضور میرا جب آپ کا حکم آ گیا تو میں نہیں جاتا، لیکن سرکار یہ آپ بتا دیجئے میرا یہاں رکنے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا علی تو یہاں اس لیے رکا ہے کہ میں جا رہا ہوں غزوہ تبوک میں، میرے بعد میری مسجد نبوی ہے نا، اس کا امام تو بنے گا۔ نہیں اونچا بولیے سبحان اللہ۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میرے بعد جماعت بھی تو کرائے گا، بوڑھے ضعیف لوگوں کا مددگار بھی تو بنے گا۔ ہم علی کو مددگار اس لیے مانتے ہیں، علی کو مددگار مدینے والے نے خود بنایا ہوا ہے۔ علی کو مددگار کیوں نہ مانے جس کو محمد نے مددگار بنایا ہے؟ یہ جملہ ادھورا ہے، ابھی میں پورا کرنے لگا ہوں۔ ارے بھائی علی وہ ہے جس کو مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ میں نے کہا بدبخت، ہم نے نہ تیرا کلمہ پڑھا ہے، نہ ہم نے تیری ماننی ہے، ہم نے یا قرآن کی ماننی ہے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کی ماننی ہے۔ مولا علی رکے، سرکار جانے لگے، علی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ جو حال ہے نا آج یہ اپنی قسمت پہ بھی ناز کر رہا ہے، اس میں میرج حال ہے، شادی کی تقریب ہوتی ہے، سیاسی ہوتی ہے، آج تو حال والے بھی اپنے قسمت پہ ناز کر رہے ہوں گے کہ جس حال میں ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے، حضور کے غلام آئے ہیں، سادات آئے ہیں، علماء آئے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں مولا علی شیر خدا رکے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ یا علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ میری نظر میں تیرا مقام ایسا ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا مقام
موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں ہے۔ اب اسی بات میں پوری کانفرنس کی جان بیان کر رہا ہوں۔ ارے سوچ ذرا، اللہ نے تجھے عقل سلیم دی ہے، آج کذاب بولتے ہیں، تو مانگتا ہے، دلیل مانگتا ہے، علماء کے پاس آتا ہے۔ میرے نبی فرماتے علی تے میری نظر میں ایسے ہے جیسے موسیٰ کی نظر میں ہارون ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی پاک کو جب میرے نبی نے رکوایا، فرمایا علی میرے جانے کے بعد تو مسجد کا امام بھی ہوگا، میرے جانے کے بعد تو ضعیفوں کو مددگار بھی ہوگا، علی تو سب کچھ ہوگا لیکن تو نبی نہیں ہوگا۔ تو بولیے ذرا، اب علی کتنا خوبصورت ہے۔ علی والے دونوں ہاتھ اٹھائیں، یہ علماء آ رہے ہیں نا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، جس کے ہاتھ نیچے ہیں مووی بن رہی ہے، ایک تو یہ ہے، ایک کرام الکاتبین بنا رہے ہیں۔ توجہ سے بات سننا، حضور فرماتے ہیں علی تو امام بھی ہے، تو مسجد میں امامت بھی کرائے گا اور ضعیفوں کا مددگار بھی ہوگا، لیکن تو میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ اب علی کتنا سونا ہے، علی کتنا پیارا ہے، علی کتنا خوبصورت ہے، علی کا حسن بھرا الورا ہے، علی کو دماد رسول کہتے ہیں، شوہر بطول کہتے ہیں، حسن و حسین کے بابا جان کہتے ہیں، علی کو خدا کا شیر کہتے ہیں۔ بلکہ قرآن اٹھائیے، قرآن کہتا ہے تراہم رکعن سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ علی کو اللہ کا عبادت کرنے والا وہ مرد کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب علی کو تلاش کرنا ہوتا تھا، یا علی ہم کو رکوع میں ملتا تھا، یا علی ہم کو سجدے کی حالت میں ملتا تھا۔ اب جو بندہ کچھ بھی نہیں پڑھا، کامرس پڑھنے والا کالج میں، دینی طلباء، استاد علماء، عالم دین اپنی جگہ پہ ہیں، یہ یونٹ والے جو کچھ بھی نہیں جانتا، میں ان سے پوچھتا ہوں علی کنا سونا ہے؟ یہ اچھی بولو نا تو پھر میں پنجابی تھوڑی جی سنا دیا تو علی کنا سونا ہے، علی ورگا سونا زمانے تے آیا کوئی نہیں، جنہوں میرے نبی نے اپنا دماد بنایا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا علی تو میرے تو بعد نبی نہیں نا، اوے علی ورگا سونا، علی ورگا خوبصورت، علی ورگا حسین و جمیل، علی ورگا نرالا نور والا چہرے والا نبی نہیں ہو سکتا۔ تیا کانا کو جا، علماء کے چہرے پہ جو چمک آئی ہے حضور کے نور کی وجہ سے ہے۔ میں چاہتا ہوں سب آخری بندے پہ جائے، جب علی ورگا سونا نبی نہیں ہے، یہ کانا کوجا نبی کیسے ہے، یہ گندا نبی کیسے ہے؟ نبی ہوتا ہی خوبصورت ہے۔ پھر میں چیلنج کرتا ہوں، جب میرے نبی نے اقصی مسجد میں جماعت کرائی تھی، جتنے بھی نبی تھے وہ وہاں آئے تھے۔ میں قادیانی سے پوچھتا ہوں او کذابو، بتاؤ تمہارا کانا ادھر گیا تھا؟ مرزے کانے تے لعنت، بے شمار، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے، قرآن نے کیا ہے کسی نے پیڑ نہ پوے کہ لانتا پائی جان دے ہو۔ قرآن نے کیا فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹیاں تے اللہ دی، زندہ ہاتھ تھلے ویکھیا جے، جھوٹیاں تے اللہ دی، کسے بابے نو بھی معافی نہیں، علماء نو بھی معافی نہیں، جھوٹیاں تے اللہ دی۔ تے کٹا وڈا جھوٹا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے لا نبی بعدی، میرے تو بعد نبی نہیں آئے گا۔ ایک کانا کو جا کہندا میں نبی، اے دے منن والے نو نبی مندے نے، میں کیا اے بھی لعنتی، اینو منن والے بھی پکے، گج کے بول گج کے، اینو منن والے بھی پکے لعنتی نے، کیونکہ جھوٹے تے اللہ دی، فرشتیاں دی بھی، جھوٹیاں تے آدم علیہ السلام دی بھی۔ آؤ میں آخری بات ولنے آواں، مینوں ٹائم تے وسیع ملیا لیکن میں دسنا چاہنا اللہ دی عزت دی قسم ہے، اج لوگ سانو کہندے نے جی تسی بیان کر دے اننے ہیپر کیوں ہو جاندے ہو؟ ہیپر یعنی کہ غصے چ کیوں آ جاندے ہو، جلال چ کیوں آ جاندے ہو؟ نبی پاک تے جلال چ آئے نہیں۔ میں کیا تو ٹی وی تے بیٹھ کے لبرل چینل تے آن والے فنکاراں دیاں گلاں سنیاں نے، تو میرے استاد گرامی امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم رضوی دے بیان ہی نہیں سنے۔ زندہ باد زندہ باد، اے میں نے ہون مزہ آیا جو یقین کرو۔
کوٹ عبد المالک والے ہن میں راضی ہویا ہاں مزہ آ گیا مینوں میں کیا فنکاراں دیاں گلاں سننا ہے اداکاراں دیاں گلاں سننا ہے تو ساڈے نیازی صاحب نو سنیا تو مولانا شاہ من نورانی صاحب نو سنیا اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحم جڑے لوگ مینوں جاندے نے نیٹ پڑھیا میرے بیاناں دا میں کی ساں تے بابا خادم حسین رضوی اے بیگم کوٹ چوک دے اندر مرکزی جامع مسجد طیبہ اہل حدیث میاں کلونی اندر اج بھی ہے میں بابا جی دا ایک بیان سنیا دل تے اثر کر گیا اللہ نے عقیدہ بھی بدل دیتا عشق مصطفیٰ دیا شعبہ ہی عطا فرما دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں کیا اداکاراں تے فنکاراں نو ٹی وی تے سن کے کہنا نبی انہیں ہیپر نہیں ہوئے نبی غصے چ نہیں آئے میں کیا تینوں کسے عاشق نے دسیا جے کسے عاشق نو سنیا ہی میں کہ آ جا اسی شہر لاہور دے اندر ایک کلندر دا مزاری اج بھی جا چوک یتیم خانے دے اندر او اے جنہ نہیں سی منیا جنازے تے او بھی من گئے میں کیا تعریف ہوندی ہوئے جیڑی دشمن بھی کرے جادو ہوندا ہی ہوئے جیڑا سر چڑھ کے بولے اوے اپنا آپ منوانا ہو رہے پر محمد عربی دے غلاماں دیاں شاناں ہو رہا کر دیا اور میں یہ دلیل دینی ہے کہ نبی پاک خطاب دے دوران ہیپر ہوئے سن کہ نہیں سننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں کیا سی جڑا نہیں سی بولیا انہوں بھی بلوا کے جاواں گا انشاءاللہ اے میں تڑکا لا رہے ہیں پٹی صاحب آ کے آپے ہانڈی بنا دیں گے توڑی اے جنا او مجاہد میں انہاں دے کول بیان کر کے آیا مر بلوچاں دے اندر اے او بندہ ہے کہ جنہیں قادیانیاں دے اندر ایسا کل ٹھوکے آئے کہ اے دی گلی دے اندر بھی لبیک دا نعرہ لگدا ہے ختم نبوت دا نعرہ لگدا ہے اوے دور رہ کے منوانا ہو رویا کردا ہے وچ جا کے بولنا اگر نہیں پا بول دے شک پوسی میں نوں نہ تے وچ جا کے بولنا چلو میں مائک پہ کہتا ہوں او ایک انہاں دے کھول جا کے پتہ لگا جس بندے نے اے ختم نبوت دا پرچم اٹھایا ہے اللہ دیاں نسلاں نوں بھی فاسق نہیں کرے گا رب دیاں نسلاں نوں بھی عاشق کرے گا مدینے والے دا سنیا جی میرے نبی پاک دا خطبہ دین دا انداز کی ہے نا اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے پرانی ٹون بھی آن دی ہے جی یاد ہے میں پھر سنا دینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتا ہے جلال چاہ کے حضرت حسان نے ساری زندگی نبی دیاں نعتاں پڑھی علماء تشریف فرمانے ایک منظر ایسا آیا میرے حضور نے خود فرمایا وغلظ یا حسانو اے حسان اگے تو میریاں مٹھیاں نعتاں پڑھنا ہے نا اج جننے منافق نے جڑا انہاں تے سختی کر کے میریاں نعتاں سنا مینوں میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہندا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم او جنہاں نو رب رسول نے نرمی نال نہیں بلایا تے سنی کیویں بلا سکدے نے سنی بولے گا سنی کیویں بلا سکدے نے آؤ میں دساں میرے آقا خطبہ کس طرح دا ارشاد فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ رب نے کریم نبی نے نا میرے تیرے رؤوف الرحیم نبی صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا خطیب علی صوتہ واشتد حسبہ کانہ منذر جیشن میرے آقا جدوں خطبہ ارشاد فرماندے نے صحابہ کہندے نے او لوگو واللہ اے عربی چ اللہ دیاں قسماں تے بولیا جاندا ہے علماء جاندے نے صحابہ کہندے نے سانو اللہ دی قسم ہے نبی علیہ السلام جدوں خطبہ ارشاد فرماندے نے واشتد علی صوتہ میرے آقا دی آواز اونچی ہویا کر دی ہے حضور اتنے جلال چ جملے بول دے نے صحابہ کہندے نے اسی ڈر جانے ہیں جویں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے جویں کوئی لشکرہ حملہ کرن واسطے آیا ہے اے کون ہے اے ساری کائنات دے نبیاں دا امام ہے جنوں اللہ نے خاتم النبیین بنایا جدے سر تے ختم نبوت دا تاج پہنایا صحیح بخاری دے اندر یہ روایت ہے میرے نبی فرماندے نے رب نے مینوں دجیاں نبیاں نالوں 6 اضافی چیزاں دتیاں نے او 6 میں
محمد تو علاوہ اللہ نے کسے غور نبی نو دتیاں ہی نہیں۔ انہاں دے اندر ایک چھٹی چیز ہے، حضور فرماندے نے آنا خاتم النبیین، میرے رب نے مینوں ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجیا ہے۔ اسے واسطے میں دسنا چاہنا وا جڑی گل میرے نبی جلال چ کیتی ہے، او جتھے مسواک میرے نبی دی سنت ہے، تینوں ٹخنیاں تو اوپر سلوار دی سنت تے یاد ہے۔ او اے سن جتھے ٹخنیاں تو اوپر سلوار سنت ہے، مسواک سنت ہے، اوتھے کافراں تے منافقاں تے گستاخاں تے سختی کرنی بھی مدینے والے دی سنتی۔ میں کیا کسے عاشق دے بیان کو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ گج کے بولو لبیک۔ ہن پتہ لگا میرے نبی نے ایپ پر ہون والے بھی خطاب بولو گج کے بولو، کوئی چپ نہ رہے، سنائے نے کہ نہیں سنائے؟ اچھی بولو، حضور نے بلند آواز میں خطبے ارشاد فرمائے نے کہ نہیں؟ اے میرا تاریخی جملہ ہے، کوٹ عبد المالک تک نہیں، پوری دنیا تے پیغام جا رہا ہے۔ ساڈا جینا بھی حضور دی غلامی اندر، ساڈا مرنا بھی حضور دی غلامی اندر۔ اوے تینوں پتہ تے چلے اج تو ٹی وی تے بہن والے دا بیان نہیں سنیا، اج مدینے والے مصطفیٰ دے غلام دا بیان سنیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بیٹھے آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھے سب۔ اللہ اکبر۔ جن کو سرکار کا خطبہ سن کے مزہ آیا وہ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ دوسرے سے میری بات نہیں ہے، جن کے حضور کے خطبے نے جان کے اندر جان ڈالی ہے وہ اونچا بولے سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تمامی احباب تشریف رکھیں، ابھی ابھی محفل کی زینت بنے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عنایت شاہ بادشاہ پشاور سے تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہمارے علاقے کی پہچان، ہمارے علاقے کی شان، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حکیم سیف اللہ شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ کوٹ عبد المالک شریف، وہ بھی تشریف لائے۔ ان کے ساتھ صاحبزادہ سید نور اللہ شاہ صاحب تشریف لائے۔ ہم ان کے ساتھ آنے والے تمام معززین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمامی احباب بڑی مہربانی اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، اور جتنے بھائی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ سیکیورٹی کے لیے جو ایک آدھ دوست ہے وہ یہاں پر موجود رہے، باقی دوست پنڈال کا حصہ بنے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے نظم و ضبط کا خیال رکھیں، بڑی مہربانی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ تمامی احباب سامنے تشریف لے جائیں، صرف سیکیورٹی والے جو دوست ہیں وہ یہاں پر موجود رہیں، باقی سارے دوست بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ اسٹیج کی زینت بنے علاقے کے معروف فخر السادات حضرت پی سی سیف اللہ شاہ صاحب آستانہ عالیہ کوٹ عبد المالک شریف، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ پشاور سے تشریف لائے پیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سفر بھی خیریت سے واپسی کا حضور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ جتنے احباب ہیں اللہ سب کی نیک تمنے جو ہیں حضور کے صدقے سے پورا فرمائے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فخر دیا ہے نا بلند آواز سے ختم نبوت بیان کرنے کا، یہ اللہ نے حضور کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ آپ پورے ورلڈ میں جائیں، ملک پاکستان کوئی کنارہ ہے جہاں جہاں پہ سنی ہے، جس نے میرے غوث کا لنگر کھایا ہے، جس نے میرے داتا صاحب کے میدان پہ حاضری دی ہے، جس نے میرے اعلیٰ حضرت شیر الربانی کو مانا ہے، جس نے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی فکر کو پڑھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ مر تو جائے گا لیکن ختم نبوت پہ جان دے کے مرے گا۔ نہیں تو میرے استاد گرامی امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے نے بتا دیا، جو رسول اللہ کے لیے مرتا ہے میرا اللہ اسے مرنے دیتا ہی نہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے بڑوں نے یہ ہمیں عقیدہ عطا فرمایا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ قادیانی جو ہے نا، قادیانی وہ اپنا جو مرضی کرے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنا جو مرضی کام کاج کرے، ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں، اپنا مذہب اپنے پاس رکھے، اپنا دین اپنے پاس رکھے۔ لیکن اس کانفرنس کا جو عنوان ہے، جو انعقاد ہے، جو میسج ہے پوری دنیا میں جا رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ قادیانی جب اسلام کے نام پر دکانداری کرے گا نا تو کوئی بھی غیرت والا مسلمان حضور کا غلام قادیانی کو دین کے نام پہ دکانداری کرنے، جن کی زبان حرکت کرتی ہے نا، گھر میں بڑا بولتے ہو، آج بولے ہم کسی قادیانی کو اسلام کے نام پہ دکانداری کرنے، اونچا بولیے اونچے، کوئی کسی کو معافی نہیں ہے۔ ارے اسلام کے نام پہ قادیانی کی دکانداری ہم نہیں چمکانے دیں گے۔ ارے بھائی یہ تو دنیا کا اصول ہے، اگر کسائی ہے نا وہ اپنی دکان میں بکرا ذبح کرے، اس کا گوشت قیمہ کرے، لوگ لے جاتے ہیں، بڑی بوٹی کرے لوگ لے جاتے ہیں، ارے کٹے کو ذبح کرے لوگ لے جاتے ہیں، اگر وہی کسائی اگر کتے کو ذبح کرے گا، جو میں مثال دینے لگا ہوں جب تک زندہ قبر تک یہ ایسی مثال ہے تیرے سینے کو مدینہ بنا دے گی۔ اگر وہی کسائی کتے کو ذبح کرے گا کوئی کھائے گا نہیں بلکہ کوئی لینے نہیں آئے گا۔ ہماری گورنمنٹ کو بھی غیرت آ جائے گی، گورنمنٹ کہے گی اس کو پکڑو، اس کو بلایا جائے، ارے اس نے کتے کا گوشت سیل کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ کتا حرام ہے، بکرا جڑے کھاندے نے وہ بول دے پہنے، جنہ بچارے ہیں عید کھانا پیر صاحب ہونا کی بولنا ہے، بکرا ہاں جڑے کھاندے ہو بولنے نے، بکرا کٹا گائیں تے کتا حرام ہے، ماشاءاللہ کتا حرام ہے۔ ارے کسائی کتا بیچے گا تو گورنمنٹ کو بھی جوش آئے گا، غیرت جاگ جائے گی، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے جو دودھ کی بوتل ہے شراب کی بوتل ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں احکام پھالا سے، گورنمنٹ سے، اداروں سے، ایجنسیوں سے، ملکی افواج سے، کیا یہ سنی علماء کا کام ہے؟ یہ سنی پیروں کا کام ہے؟ یہ سنی مریدوں کا کام ہے؟ یہ صرف کلمہ پڑھنے والے سنی رہ کر کے گئے ہیں؟ نہیں نہیں، ارے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اس کی غیرت اگر اس کے سینے میں ایمان ہے وہ کہے گی کہ قادیانی حرام ہے، یہ کذاب ہے، یہ لعنتی ہے، میرے نبی کی ختم نبوت پاک ہے، میرے نبی کی ختم نبوت بے شمار۔ زبانہ نو تالے کیوں لا لے؟ بولو بے شمار بے شمار، ذرا اٹھ کے نعرہ مار، ذرا اٹھ کے مار، کڈے چنگے ماں پیو دا پتر ہوئے گا یار، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار، زندہ باد زندہ باد
زندہ باد زندہ باد. بولو بولو لبیک لبیک یا بے شمار بے شمار. آؤ اللہ کی عزت کی قسم ہے کتا کبھی حلال ہو سکتا؟ جنہاں دیاں زباناں بول دیاں نے وہ بولو، جڑے کدی نہیں بیچارے بولے ہوتے بول ہی نہیں نہ سکتے. کتا کدی حلال ہو سکتا ہے؟ کتا بکرے دے مقابلے چاہ سکتا ہے؟ دودھ تے شراب کٹھا ہو سکتا ہے؟ شراب پلیت ہے، دودھ پاک ہے، بکرا حلال ہے، کتا پلیت ہے. اوے تینو دنیا داری دے کھانے سمجھ چاہ گئے، تینو محمد عربی دی ختم نبوت سمجھ چ نہیں آئی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. رسول اللہ. اور آخر میں الحمدللہ یہ ڈاکٹر صاحب ان کی جتنی بھی ٹیم ہے، حافظ صاحب، احمد اسد صاحب، منور صاحب، جتنے بھی ہیں، یہ الحمدللہ یہ غیرت ہے. غیرت آج کے دور میں جو ختم نبوت کانفرنس کریں وہ بھی حال میں پتہ چلتا ہے. انہوں نے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں نا، جن لوگوں نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا، وہ ان کو ہاتھ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جانے دیتا. وہ جب جانے لگتے ہیں نا تو اللہ کا ولی اس کو بچا لیتا ہے. ارے ابھی بھی تجھے پتہ نہیں چلتا، ہم عام بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. یہ وہی کام کرتا ہے جس کو پیر کی بھی دعا ہے، حضور کی نگاہ کرم بھی ہے، جس کے والدین بھی اچھے ہیں، جن کے ماں باپ نے یہ سبق دیا ہے. آئیے، میرا ٹائم تو ابھی 5 منٹ ہے، لیکن اسی 1 منٹ میں میری یہ عادت ہے، ٹائم سے پہلے میں گفتگو کو اختتام پہ لے کر کے جاتا ہوں. ابھی آخر میں جو میں چیلنج کرنے لگا ہوں، یہ کوٹ عبد المالک لاہور تک نہیں ہے، یہ ملک پاکستان تک نہیں ہے، یہ پورے ورلڈ، پوری دنیا تک کا چیلنج ہے. جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. آئیے یہ میں چیلنج کرتا ہوں. ارے بھائی، کوئی شیعہ نہیں کہے گا شیعہ ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے، کوئی وہابی نہیں کہے گا وہابی ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے، کوئی مرزئی نہیں کہے گا مرزئی ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے، کوئی دیوبندی نہیں کہے گا دیوبندی ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے. ارے بابا، ایک پوری دنیا میں فرقہ ہے، گروہ ہے، جماعت ہے جس کو حضور کے وفادار کہتے ہیں. ارے میں پورے وثوق سے ویڈیو بن رہی ہے، میں کہتا ہوں جاؤ محمد عربی کی ختم نبوت کے پہرے دار بن جاؤ. اللہ کی قسم ہے جنت میں چلے جاؤ گے. جنت